کافی کمپریہنسو گفتگو ہو چکی ہے، اس میں مزید تفصیلات میں اب دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں۔ جو ملک کے حالات ہیں ان سے آپ سب حضرات بخوبی واقف ہیں۔ آپ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ اس وقت ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن کا کیا حال ہے اور آپ کی اپنی کمیونٹی کس کرب سے گزر رہی ہے اور کس جبر کا سامنا کر رہی ہے۔ ایز وی سپیک آج متعدد پاکستان کے نامور اینکرز آج وہ انہیں شوز سے ہٹا دیا گیا ہے، چینلوں سے ہٹا دیا گیا ہے، ان کی آواز بند کر دی گئی ہے۔ آج سے صرف ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ قبل ایک صحافی ان کو اریسٹ کیا گیا میڈیا ٹاؤن سے، ان کی رہائش گاہ سے، صرف اس پاداش میں کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی۔ اور جب ان کی اریسٹ کی خبر سنی تو میں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ گیا اور میں نے وہ ٹویٹ دیکھی تو کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو اریسٹ کیا جاتا۔ اور یہ فیکٹس اینڈ فگرز آن ریکارڈ باتیں ہیں کہ اس وقت صرف اس سال کے جتنے مہینے گزرے ہیں، ان پچھلے 7 مہینوں میں جب سے پیکا قانون آیا ہے، ان 7 مہینوں میں 99 صحافی حضرات ان کو نوٹسز جا چکے ہیں پیکا قوانین کے تحت۔ تو یہ تو اس ملک میں فسطائیت کی حالت ہے، جبر کی حالت ہے۔ تو اس ماحول میں آپ، میں، سیاسی کارکن کس طرف دیکھ سکتے ہیں؟ کس طرف ہمیں دیکھنا چاہیے؟ امید رکھنی چاہیے کہ ہمیں کہیں سے کوئی انصاف ملے گا، وہ ہے عدلیہ کا ادارہ۔ اور انفارچونیٹلی کہ جہاں پر یہ حالات ہو جائیں کہ سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے ججز باہر آ کر کہہ رہے ہوں کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، تو وہاں پر آپ اور میں انصاف کے لیے پھر کہاں جائیں گے؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جو گفتگو ہے وہ آپ سب حضرات نے سنی۔ انہوں نے کہا اس ملک میں عدلیہ آزاد نہیں ہے۔ کل جو خطوط سامنے آئے جسٹس بابر ستار صاحب کے اور جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں انہوں نے کیا کہا کہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ججز کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، عدلیہ آزاد نہیں ہے۔ تو جب اس ملک میں اس طرح کے حالات بن جائیں تو اس میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ لیکن بہر طور اعتراض کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم ان ایشوز کو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اور اسی ضمن میں اتحاد نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے ہفتے میں ہم عدلیہ کی کارکردگی کے اوپر، خصوصاً لائرز موومنٹ کے بعد سے جو عدلیہ کی کارکردگی رہی اس ملک میں، افتخار چودھری صاحب سے لے کر یا آفریدی صاحب تک، اس کا یہ ٹائٹل ہوگا۔ اور ہم ایک عدلیہ کے اوپر ایک وائٹ پیپر اگلے ہفتے جاری کریں گے کہ جس کے اندر ایک آبجیکٹیولی ہم عدلیہ کے جتنے چیف جسٹس صاحبان گزرے ان کے دور میں کس کس طریقے سے اس ملک میں آئین کی وائلیشنز ہوتی رہیں، اس ملک میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی رہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا رہا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی، اور کس طرح ہر اس دور میں اس وقت کی جو عدلیہ تھی آج کی عدلیہ کے سمیت کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل کر ڈیلیور کرتی رہی۔ یہ ہم سارا اگلے ہفتے ایک وائٹ پیپر جاری کریں گے۔ اور اس کے علاوہ کل ہم ایک پٹیشن بھی فائل کریں گے، میں ذاتی حیثیت میں بھی پٹیشن فائل کروں گا سپریم کورٹ میں، اور وہ اس چیز کے متعلق ہوگی کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم، یہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اور جسٹس منیب صاحب کا خط سامنے آیا تو ہمیں حقیقت پتہ چلی، ورنہ تو یہ حقیقت کسی کو پتہ ہی نہیں تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر ہوا کیا۔ میجورٹی نے وہاں پر فیصلہ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس پوری سپریم کورٹ سنے گی۔ جسٹس چیف جسٹس یا آفریدی صاحب مائنورٹی میں تھے، لیکن میجورٹی کا فیصلہ نہیں مانا گیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے وہ کیس فل کورٹ کے سامنے لگانے سے انکار کر دیا۔ تو جہاں پر اس ملک میں بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی خود عدلیہ کرے گی، تو وہاں پر ہم کیا توقع رکھیں کہ اس ملک کے لوگوں کو وہ انصاف دے گی؟ لیکن ہم اعتراض کریں گے، ہمارا اعتراض باقی رہے گا۔
کل یہ پٹیشن بھی فائل کریں گے اور وہاں پر اس پٹیشن میں جو ہم نے محرکات اختیار کیے کہ آج بھی وہ فیصلہ اپنی جگہ پر میجورٹی کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، جسٹس منیب صاحب کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا فیصلہ تھا وہ میجورٹی کا فیصلہ تھا، اور ہم یہی چاہیں گے کہ کیس ان کے فیصلے کے مطابق فل کورٹ سپریم کورٹ میں سنا جائے. تو یہ چند گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جسٹس بابر ستار صاحب کو، جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کو، کہ اس تاریکی کے دور میں انہوں نے کریج کا مظاہرہ کیا. اپنے خطوط میں انہوں نے وہ باتیں لکھیں جو سیاستدان اور پولیٹیکل پارٹیز تو کب سے کرتے آ رہے ہیں. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جسٹس اطہر مینیلا صاحب کو کہ جنہوں نے کھل کر اعتراف کیا اپنی غلطیوں کا، بتایا کہ اس ملک میں انصاف کی راہ میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں. یہ بیکنز آف ہوپ ہیں. ہم ان کے کریج کو، ان جج صاحبان کے، ان کی انٹیگریٹی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے خط میں کہا، جسٹس بابر ستار صاحب نے اپنے خط کے اندر ایک چیز لکھی، ایک جملہ انہوں نے لکھا کہ میں تمام جو جج صاحبان ہیں ان کے اندر ایک انیٹ کوالٹی ہے، وہ بھی انسان ہے، کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہماری عدلیہ کے ساتھ، ادارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایک ڈیسنٹ بیہیویئر دکھائیں. آج ہمیں وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا، لیکن وکلاء تنظیموں سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی اس موقع پر آگے بڑھیں، ان خوددار ججوں کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم پولیٹیکل پارٹیز کب سے یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس گفتگو کو ہم مزید جاری رکھیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی